الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، اس ماہ رمضان مبارک کا آج تیسرا جمعہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جمعے ہم نے شان رمضان کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت خوبصورت خطبہ اس کا مطالعہ کیا تھا، اور اس کے بعد جو دوسرا جمعہ تھا پچھلی مرتبہ کی جو آپ سے ملاقات تھی، تو اس میں سورہ بقرہ کی 23ویں رکوع کی 3 آیات، لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کا بیان ہو سکا. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے ضمن میں پورے قرآن حکیم میں یہ کل 6 آیات ہیں جو بحث کرتی ہیں، اور جملہ موضوعات کا احاطہ کیا گیا. روزوں کی فرضیت، اس کی حکمت، اس کا مقصد، اس کے احکام، قرآن حکیم کے ساتھ روزے کی اس عبادت کا تعلق، پھر اس کے جو شرعی احکامات ہیں، وہ 5ویں آیت جو اس رکوع کی ہے بڑی تفصیل کے ساتھ سحری کا تعین کر دیا گیا، اس لیے کہ اہل کتاب کے ہاں جو روزہ تھا اس میں سحری نام کی کوئی شے نہیں تھی. روزے کی عبادت ان پر بھی فرض تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ رحمت کا ایک ظہور یہ بھی ہوا کہ اس امت کے لیے جہاں اور بہت سے معاملات کے اندر بہت سہولت دی گئی ہے، بڑی آسانی دی گئی ہے، اسی اعتبار سے روزوں کی عبادت کے ضمن میں 2 پابندیاں تھیں جس میں بہت ریلیکس کر دیا گیا. ایک پابندی تو یہ تھی کہ ان کے ہاں چونکہ سحری کا تصور نہیں تھا، لہٰذا رات کو جیسے ہی آنکھ لگ گئی سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا. اور دوسری بڑی پابندی جو ان کے ہاں تھی کہ رمضان کی راتوں میں بھی شوہر اور بیوی کے درمیان جو ایک تعلق، خاص تعلق ہوتا ہے، وہ قائم نہیں کر سکتے تھے. جبکہ اس رکوع کی جو 5ویں آیت ہے اس میں خاص طور پر اس بات کو جو ہے ذکر کیا گیا، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، جبکہ تم اعتکاف کی حالت میں تم ان سے مباشرت نہیں کر سکتے. صرف پابندی اعتکاف کی ہے، اور پھر سحری کا جو وقت ہے اس کا بھی تعین کر دیا گیا. اب جو آج آیات ہمیں پڑھنی ہیں، 2 آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. آیت نمبر 186 ہے اور 188 ہے. پہلی آیت میں فرمایا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ.
جو لوگ بھی اس ماہ مبارک کی برکتیں اور سعادتیں حاصل کر لیتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، اس کے روزے کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، تقوی پر کاربند رہتے ہیں، اور وہ جو ان کی نفسانی خواہشات کی ایک جگڑ بندیاں ان کے اوپر طاری رہتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں، دن بھر کا روزہ، بھوک اور پیاس کو برداشت کرو، شہوت سے دور رہو، تو گویا کہ جو کنٹرول ہے اس کے اندر کوئی مضبوطی پیدا ہوئی نہ، حیوانی تقاضوں کو ضعف لاحق ہوا۔ نتیجتاً ہمارے اس وجود کا جو دوسرا بڑا حصہ ہے، جس کا تعلق امر ربی سے ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ بتا دیجئے وہ میرے رب کا امر ہے، روح کا معاملہ تمہاری عقل میں نہیں آ سکتا۔ ہاں، عالم خلق کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جتنا آگے سے آگے تمہاری سائنسی اکتشافات جتنے آگے لے کر جا سکتی ہیں، اللہ کی قدرت اور اس کی خلاقیت جو تم پر مزید جو ہے وہ منکشف ہوتی ہے، لیکن عالم امر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذہن کے اندر وہ صلاحیت سرے سے رکھی نہیں کہ تم اس کا کوئی فہم اور ادراک کر سکو۔ اور یہ جو ہمارا روحانی وجود ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو گویا کہ ان حیوانی تقاضوں کو کنٹرول کرنے کے بعد اور ان کو کمزور کرنے کے بعد جو انسان کی روح ہے اسے موقع ملتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف اس کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہے، متوجہ ہونا چاہتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ ہماری روح کی غذا جو ہے وہ قرآن حکیم ہے، روح کا تعلق بھی اللہ سے، امر ربی، اور یہ کلام ربانی۔ جس طرح ہمارے جسمانی وجود جو ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اگر آپ اسے فلفل نہیں کرتے تو ضعف لاحق ہوگا، بالآخر جو ہے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، نہ کھائیں نہ پئیں، ہوا سے آکسیجن سلب کر لی جائے، لیکن اگر ہمیں فکر نہیں ہوتی تو اپنے روحانی وجود کی نہیں ہوتی، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ تو جب انسان کے اندر وہ پیاس پیدا ہوئی اور اس نے چاہا کہ میں اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کروں، تجدید تعلق کروں، اور وہ نتیجہ ہے دن کا روزہ اور رات کے اوقات میں قرآن حکیم کے ساتھ ایک تعلق اور وابستگی، اس کا منطقی نتیجہ ہے۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، یہ پیاس پیدا ہوئی نا انسان میں اپنے رب کا قرب چاہتا ہوں، اس تک اپنی دعا، اپنی التجا اپنے رب تک پہنچانا چاہتا ہوں، تو کیا ذریعہ ہے؟ رب ہے کہاں؟ ٹھیک ہے، جس نے تصدیق کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسے معلوم ہے کہ اس کا رب ہے، اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، وہی تمہارا خالق ہے، اور تم اس کے سامنے سراپا احتیاج ہو۔ لیکن ہمیشہ سے جو مذہب کی دنیا رہی ہے، خواہ وہ عیسائیت ہو، جوڈائزم ہو، یہودیت ہو، ہندوازم ہو، رب اور انسان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ جو ہے وہ ہمیشہ رکھا گیا، کہ رب تو بہت دور ہے، بہت دور ہے، اس تک رسائی، اس تک اپنی بات پہنچانا، اس سے التجا کرنا، اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، امکان ہی نہیں ہے اس کا، جب تک کہ درمیانی کچھ واسطے اور کوئی وسیلے ہیں اس کو اڈاپٹ نہ کرو۔ یہ بدترین قسم کا مذہبی استحصال ہے کہ جو ہمیشہ سے رہا ہے۔ لہذا دیکھ لیے عیسائیوں کے ہاں پادری اور پوپ موجود ہیں نا اس کام کے لیے، ان کی خدمت کرو، ان کی چاکری کرو، ان کو خوش کرو، وہ تمہاری عرضداشت تمہارے رب تک پہنچا دیں گے، تم نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ انسان تو گندگی کا کیڑا ہے، گناہوں کی پوٹ ہے، اس کا تو کوئی منہ نہیں ہے کہ اپنے رب سے کوئی تعلق استوار کر سکے، کہاں انسان اور کہاں رب۔
ہندوؤں کے ہاں کون ہوتے ہیں؟ پنڈت ہوتے ہیں۔ یہ گویا کہ ایک وسیلہ بنتے ہیں کہ ہماری کچھ خاطر کرو اور ہماری کچھ سیوا کرو تو ہم تمہاری ارزداشت اوپر پہنچا دیں گے۔ تو یہ عجیب معاملہ ہے کہ یہ جو جسے آپ کہیے کہ استحصالی نظام ہے مذہب کا، اس میں خواہ پوپ ہو، خواہ پادری ہو، خواہ پنڈت ہو، خواہ پروہت ہو، خواہ پجاری ہو، اور اگر اپنی بات کریں تو پیر ہو۔ اب یہ دیکھیے یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ پے سے شروع ہو رہے ہیں۔ پادری ہے، پوپ ہے، پنڈت ہے، پجاری ہے، پروہت ہے، پیر ہے۔ اسلام نے آ کر اس تصور کو بالکل ختم کر دیا۔ کوئی بندہ اپنے رب سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، اسے کسی وسیلے کی، کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ہاں قرآن حکیم میں جو ہے نا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف جو ہے وہ کوئی وسیلہ تلاش کرو، تو ہمارے ہاں اردو زبان میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسی معنی میں لے لیا گیا۔ درحال کہ وسیلہ تو ایک بہت بلند مقام ہے، اللہ کا قرب حاصل کرو، اور اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو تمہارا ڈائریکٹ تعلق ہے اللہ کے ساتھ، تمہیں کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے آ کر گویا کہ اس کے اوپر بالکل سیدھی لکیر پھینک دی۔ یہ آیت پڑھیے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں کہیں دور نہیں ہوں، میں کہیں ساتویں آسمان پر متمکن نہیں ہوں۔ میری قربت کا تو یہ عالم ہے، سورہ قاف میں جو فرمایا گیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر شخص کی رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر تم ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تمہیں الفاظ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے دل میں جو خیالات ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ علیم بذات الصدور ہے اللہ کی ذات۔ اسی طرح سورہ حدید میں فرمایا گیا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تو ہر آن تمہارے ساتھ موجود ہے۔ سورہ قاف میں کہا گیا تمہاری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح ایک اور انداز جو ہے سورہ مجادلہ میں اختیار کیا گیا ما یکون من نجویٰ ثلاثۃ الا هو رابعہم، اگر کہیں تین اشخاص بیٹھے ہیں، کوئی خسر پھسر کر رہے ہیں، کوئی پلاننگ کر رہے ہیں، کوئی بات چیت کر رہے ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تیسری ذات اللہ کی موجود ہے۔ ما یکون من نجویٰ ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنیٰ من ذلک ولا اکثر الا هو معہم اینما کنتم، جہاں کہیں بھی تم ہو وہاں اللہ موجود ہے۔ تو کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے؟ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، پیران کلیسا کو کلیسا سے ہٹا دو۔ یہ جو بدترین قسم کا مذہبی استحصال ہوتا رہا ہے، اور یہ درمیان میں واسطوں کے ذریعے جو ہے تمہاری ارزداشت اوپر پہنچانے کے جو وعدے کیے جاتے ہیں، اسلام نے آ کر اس کی کلیت نفی فرما دی۔ اور اس میں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے سورہ توبہ کی ایک آیت ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے کچھ احبار اور رہبان کو، جو ان کے علماء، جو مذہبی پیشوا، مذہبی استحصال کرنے والے، جو یہ پورا کیڈر ہے، انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا ہے ان لوگوں کو۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے صحابہ میں سے ہیں، اور حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا سخاوت میں جو ضرب المثل ہے، ان کے بیٹے ہیں حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ قرآن حکیم میں یہ جو آیا، اس لیے کہ وہ عیسائی تھے، بعد میں کنورٹ ہوئے، اسلام لے آئے، تو قرآن میں جو آیا کہ ان لوگوں نے، اہل کتاب نے، عیسائیوں نے جو ہے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کا ہمسر قرار دے دیا، تو ہمارے عقیدے میں تو ایسی کوئی بات شامل نہیں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ جو تمہارے احبار اور رہبان کہتے تھے تم اسے اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے تسلیم کرتے تھے؟ پادری نے کہہ دیا، پوپ نے کہہ دیا، احبار اور رہبان نے کہا یہ ان کا قول ہے۔ تو اس پر حضرت علی نے فرمایا ہاں ایسا تو ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ بات ہے جس کا ذکر قرآن میں کیا گیا کہ گویا کہ تم نے انہیں اللہ کا ہمسر قرار دے دیا ہے، حالانکہ تم ہی میں سے ہیں، احبار ہیں، رہبان ہیں، تمہارے مذہبی پیشوا ہیں۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بہت خوبصورت انداز ہے۔ اے نبی، اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں ان کے، میں ان کی ہر پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ لیکن آگے شرط بیان کر دی گئی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ یہاں بھی دیکھیے ایک کلیہ ہے، قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر اس بات کو واضح کیا گیا کہ بندے اور رب کا تعلق ٹو وے ہے، یونیلیٹرل نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ تو نافرمانی اور عصیان اور فسق و فجور میں جو ہے دھنستا چلا جائے اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے بہت ہی اچھا معاملہ کرے گا، جنت اس کا پیدائشی حق ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ بندے اور رب کا تعلق ٹو وے ٹریفک ہے، ون وے نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا اوفوا بعہدی اوف بعہدکم، شرط پہلے بیان کی گئی، تم نے جو عہد میرے ساتھ کیا ہے کہ صرف میری بندگی کرو گے، تم اس عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا اپنا عہد پورا کروں گا۔ وہ عہد کیا ہے کہ اگر میری بندگی کرو گے تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ سورہ محمد میں فرمایا گیا ان تنصروا اللہ ینصرکم، یہاں بھی شرط پہلے ہے، جواب شرط بعد میں ہے۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی عملی جد و جہد کرو گے، اللہ کی مدد یہی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری مدد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا من انصاری الی اللہ، جو ان کے مشن میں ان کا دست و بازو بنے گا وہ یہ کہ اللہ کی مدد کر رہا ہے، اللہ کا مددگار ہے۔ تو ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، شرط پوری کرو، پھر اللہ کا وعدہ ہے۔ اسی طرح دیکھیے سورہ بقرہ آیت نمبر 152 میں فرمایا گیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور اسی طرح فرمایا گیا سورہ ابراہیم میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری شکر گزاری اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور بہت کچھ دوں گا اور نوازوں گا۔ یہاں بھی شرط پہلے ہے، جواب شرط بعد میں ہے۔ لیکن دیکھیے اس مقام کے اوپر جواب شرط جو ہے اس کو پہلے سے مذکور کر دیا گیا اور شرط کو بعد میں لے گئے، یہ واحد مقام ہے۔ ورنہ یہ چار مثالیں جو میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی رکھی ہیں، اس میں یہ کام کرو تو اللہ یہ کرے گا، فاذکرونی اذکرکم ان تنصروا اللہ ینصرکم اوفوا بعہدی اوف بعہدکم۔ لیکن یہاں کیا فرمایا گیا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، شرط کو بعد میں مؤخر کر دیا گیا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ لیکن شرط ایک ہے کہ انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں۔ یہ صرف قولی ایمان جو ہے تمہارے کام نہیں آئے گا، صرف قولی ایمان والی اگر شرط پورا کرو گے تو میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، سنوں گا ضرور لیکن قبول نہیں کروں گا۔ اب دعا کی قبولیت کی بھی تو مختلف شکلیں ہیں نا، جو شے آپ نے اللہ سے مانگی ہے بعین ہی وہ شے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے تو گویا کہ بندہ بھی خوش ہے کہ جو اس نے اللہ سے مانگا تھا اللہ نے دے دیا۔
لیکن اس بات کا بھی تو امکان ہے کہ جو شے آپ اللہ سے طلب کر رہے ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ آپ کے لیے اس میں خیر نہیں ہے، آپ نے اپنے محدود علم کی بنیاد پر، معلومات کی بنیاد پر اللہ سے کوئی شے مانگی، لیکن اللہ کے علم کامل میں ہے کہ اس میں آپ کے لیے خیر نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس بات کو قبول نہیں کیا، اسے نیکی کے درجے میں شامل کر لیا۔ اجر اور ریوارڈ تو ہے۔ تو اس مقام پر دیکھیے کہ یہاں جواب شرط جو ہے وہ پہلے آ گئی، اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ بات تو لکھی ہوئی ہے، یقینی ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں، اسے قبول کرتا ہوں۔ اور شرط بعد میں آ گئی، فَلْيُؤْمِنُوا بِي، تو انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری پکار پر لبیک کہیں، میرا کہنا تو مانیں۔ اگر زندگی میں حرام شامل ہے تو ہم تو اللہ کے نافرمان ہیں، ہمارا منہ نہیں ہے کہ اللہ سے دعا کریں جب تک کہ ہمیں اس نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنے کا ہمارے اندر کوئی عزم اور ارادہ موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت اسی کی جانب سے ملتی ہے، لیکن جب تک انسان کے اندر کوئی پیاس اور طلب موجود نہیں ہوگی تو اللہ بھی تو ہدایت نہیں دیتا نا۔ ھدی للمتقین، قرآن حکیم ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ جن کے اندر تقویٰ کی رمق موجود تو ہو، کوئی پیاس تو ہو، حق کی کوئی تلاش جو ہے اس میں سرگرداں تو ہوں۔ تو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ دیکھیں استجابت بڑی خوبصورت اصطلاح ہے، اللہ کی پکار پر لبیک کہنا۔ اللہ کی ایک پکار ہم میں سے ہر شخص سنتا ہے اپنے کانوں سے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح۔ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں کہ جو اس پکار پر لبیک کہتے ہیں؟ اور یہ پکار تو وہ ہے جو سب سے عظیم تر پکار ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، وہ نماز کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں نا، نماز جو ہمارے دین کا مرکزی ستون ہے۔ اللہ کی اس پکار کو تو اگنور کر دیا، سنی انسنی کر دی، اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں میری پکار پر لبیک کہنا چاہیے۔ یہاں صرف آذان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو حکم دیا ہے، اس نے جو اس کے جو تقاضے ہیں اس پر ایمان کے، اس پر پورا اترو۔ جو چیزیں حرام ہیں، خلاف شریعت ہیں، جن سے اللہ نے منع کر دیا، اس سے مجتنب رہو، رک جاؤ، اپنے آپ کو اپنے نفسانی خواہشات سے آزاد کرو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جس نے اپنے خواہشات نفس کو، پورے اس جو سرکش گھوڑا ہے اس کو لگام دے کر رکھی ہے، اس کو کنٹرول میں رکھا، اور اپنے رب کے حضور حاضری کا خوف اس سے لرزاں ترسا رہا کہ مجھے ایک دن محاسبہ ہوگا میرا، زندگی کا ہر ہر عمل اور ہر ہر قول جو میری زبان سے نکلا ہے اس کے بارے میں اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہوں میں۔ تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت تو پھر انہی لوگوں کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب یہ دیکھیے دو طرفہ جو تعلق ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، بہت خوبصورت حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، بخاری میں موجود ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں، یہ اللہ کا قول ہے، ایک وحی متلو ہے جو ہم قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ وحی ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے اور ایسے اقوال ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے یوں فرمایا ہے، اگرچہ قرآن کا جز نہیں ہے۔ حدیث طویل ہے، صرف اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اپنے جی میں، فی نفسہ، تو میں بھی اپنے جی میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ کہاں انسان اور کہاں رب، کوئی جسے آپ کہیے نسبت و تناسب نہیں، لیکن کس قدر بڑا ایک ٹریبیوٹ ہے۔ جب بھی بندہ مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے جی میں اسے یاد کرتا ہوں۔
حدیث قدسی۔ اور جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کی محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، ملائے اعلیٰ کی محفل، جہاں جبرائیل بھی ہیں جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور آگے فرمایا اگر میرا بندہ میری جانب بالشت بھر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہاتھ بھر اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، تجسم جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ تو نہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے کی گئی نا۔ اگر بندہ بالشت بھر اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ بھر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ ایک بندہ اگر ہاتھ بھر اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے بشرطے کہ اس کے اندر تقوی اور ایمان موجود ہو۔ یہ جوہر، یہ نعمت ہوگی تو بات بنے گی نا۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں اصل میں روزے کے کچھ شرعی احکامات ہیں، ظاہر ہے وہ آج اس وقت میری گفتگو کا موضوع نہیں ہے، لیکن اس رکوع کے جو 6ٹھی آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، بظاہر تو محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت کا روزہ اور اس کی حکمت اور جو اس کے تقاضے ہیں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا، لیکن بڑا گہرا تعلق ہے۔ روزے کا اصل حاصل تقوی ہے، بچنا، کس شے سے بچنا؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، نفس پرستی سے بچنا، حرام کاموں کے ارتکاب سے بچنا۔ اور اس کا عملی مظہر کیا ہوگا کہ انسان کا جو ذریعہ معاش ہے، جس پر اس کی معیشت کی گاڑی چل رہی ہے، اس میں حرام سے بچنا۔ اگر کہیں معاش کے اندر حرام شامل ہو گیا تو خواہ وہ حج ہو، خواہ عمرے ہو، خواہ عبادتیں، ریاضتیں، جو کچھ بھی ہو، بڑی سخت حدیث ہے جس کا میں حوالہ دوں گا ابھی آپ کو۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ان اللہ طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکی ہی کو پسند فرماتا ہے، وَيَقْبَلُ الطَّيِّبَ طَيِّبًا، اور وہ قبول فرماتا ہے پاک شے کو۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ایک شخص کا، ثم ذکر، حضور نے فرمایا ایک شخص کے بارے میں، یطیل السفر، جس نے بڑا طویل سفر کیا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال جو ہیں وہ غبار آلود ہیں، جسم جو ہے احرام کی چادر جو ہے وہ پھٹ چکی ہے۔ آج کل کے سفر کا تصور نہ کیجئے، اب تو بڑی فاسٹ موونگ وہیکلز ہوتی ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوتی ہیں۔ اس زمانے کا سفر دیکھیے جب کہ انسان یا پیدل چل رہا ہے، کئی دور دراز وادیوں سے جو ہے سفر کرتا ہوا پہنچا ہے بیت اللہ۔ یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے اس نے، یا رب یا رب، اور پکار رہا ہے، اے پروردگار اے پروردگار۔ دور دراز کا سفر کر کے پہنچا کہاں؟ بیت اللہ، جسے آپ کہیے کہ دعا کی قبولیت کا وینیو کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے آگے کی بات تو نہیں ہو سکتی نا۔ اور غبار آلود ہے، اس کے اوپر شکست ریختگی ہے، اور رب کو پکار رہا، یا رب یا رب۔ حضور فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ۔ پہنچ بھی گیا بیت اللہ میں، حالت احرام میں بھی ہے، دور دراز کا سفر، مسافر کی دعا تو ویسے ہی قبول ہوتی ہے، لیکن حضور فرماتا ہے اس شخص کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اس کا کھایا پیا حرام کا تھا، مطعمہ حرام و ملبسہ حرام، جو پہنا ہوا ہے کپڑا احرام کی چادر وہ بھی حرام مال سے خریدی گئی تھی، اس کا جسم جو پروان چڑھا ہے، جو غذا اس کے پیٹ میں پہنچی ہے وہ بھی حرام ذرائع سے حاصل کی گئی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ،
اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو تقویٰ کا جو عملی مظہر کسی شخص کی زندگی میں نظر آئے گا وہ اکل حلال پر قناعت، اور اس میں اس درجے انسان محتاط رہے کہ کہیں کوئی شمع بھر بھی حرام اس کے جو ہے رزق میں، اس کی روزی میں شامل نہ ہو، ورنہ اللہ کے ہاں نہ نماز قبول ہونے والی ہے نہ روزے قبول ہونے والے ہیں۔ روزے کا حاصل تو تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے تعلق صرف ظاہر سے تو نہیں ہے کہ چہرے پر داڑھی رکھ لی ہے، کوئی عمامہ باندھ لیا ہے، کوئی جبہ کبا ہے، شلوار یا تہمت جو ہے گھٹنے سے اوپر ہیں۔ یہ چیزیں یقیناً بہت اہم ہیں، اس لیے کہ انسان اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا قریب ہونا چاہے گا اتنا ہی اس شکل کو اختیار کرے گا نا، اتباع رسول۔ لیکن اگر اس کی روزی میں، اس کے رزق کے اندر حرام شامل ہو گیا تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول فرمائے؟ تو روزے کا مہینہ اب جس تیزی سے گزر رہا ہے، 2 ہفتے ہم گزار چکے، آج 21ویں شب ہے، انشاءاللہ اس مسجد میں بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں معتکف حضرات انشاءاللہ اب آ کر یہاں جو ہے وہ آخری 10 دن گزاریں گے۔ لیکن اسی حدیث کی طرف میں خاص طور پر آپ کا ذہن جو ہے دوبارہ منعطف کروں گا جو ہم نے پہلے دن پڑھی تھی، جو پہلا جمعہ تھا۔ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت جو گزر چکا، جنہوں نے اپنے، جس سے آپ کہیے کہ اس عشرے سے جو ہے اپنے بس پڑتے اللہ کی رحمتیں سمیٹی، ان کے لیے مبارکباد ہے۔ اوسطہ مغفرت، جو آج عشرہ ختم ہو رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ تھا، اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ وہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شب جو ہے آخری پہر سمائے دنیا تک تشریف لے آتے ہیں، پھر اللہ کے ساتھ کوئی تجسم کا معاملہ، کہ اللہ کا جسم ہے اس کو ذہن سے نکال دیجئے، یہ بات سمجھانے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پکار لگاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کا استغفار طلب کرنے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں؟ ہے مجھ سے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرماؤں؟ کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول فرماؤں؟ یہ ہر شب کا معاملہ ہے، اور اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہوگا ان راتوں میں جو رمضان کی راتیں ہیں۔ تو ابھی آخری عشرہ باقی ہے، اور وہ جو آخری الفاظ تھے اس حدیث کے جو ہم نے اس کا مطالعہ کیا تھا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، ابھی یہ 10 دن باقی ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی جو سختی ہے اس سے محفوظ کرنے کے لیے اب بھی تم اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاؤ، قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اول تو یہ کہ جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو ہم نے روزے رکھے ہیں، ربنا تقبل منا صیامنا و قیامنا، ہمارے روزوں کو بھی قبول فرمائے پروردگار، ہمارا جو قیام ہے، ہم نے جو نمازیں ادا کی ہیں، ہم نے جو دعائیں کی ہیں، سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ لیکن یہ کہ آخری عشرے کے اوپر اب ہمیں مزید کنسنٹریٹ کر دینا چاہیے، اور اگر کہیں کوئی کسر رہ گئی ہے تو اس گیپ کو بھی ہمیں فل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جہانگیر پوری کی مسجد کو جس طرح شہید کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے انڈیا میں، اور مودی سرکار کی جسے آپ کہیے زیر سرپرستی ہو رہا ہے، اسی کے حوالے سے ہے، شجاع الدین شیخ صاحب کی طرف سے یہ پریس ریلیز ہے کہ بھارت میں سرکاری سرپرستی میں مساجد کو شہید کرنا بدترین ریاستی دہشت گردی ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہلی انتظامیہ کا جہانگیر پوری مسجد کو شہید کرنے کا عمل دنیا بھر میں مذہبی آزادی کا نعرہ لگانے والوں کے منہ پر بہت بڑا تماچا ہے۔ علاوہ ازیں راجستھان میں دہشت گرد ہندو مسلمانوں کے مکانات کو جلاتے رہے اور وہاں توڑ پھوڑ کرتے رہے، اور ایک مسجد کی بے حرمتی بھی کی، لیکن مقامی انتظامیہ نے انہیں روکنے کی بجائے الٹا مسلمانوں پر تشدد کیا۔ یہ واقعات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ بھارت ایک ہندوتوا ریاست بن چکی ہے، اور انتہا پسند مودی حکومت جو ہے کہ زیر اہتمام بھارت کے طول و عرض میں مسلمانوں پر مظالم جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عالمی برادری خصوصاً مسلمان ممالک نے مل کر بھارت کے
اپنے ہی مسلمان شہریوں کے خلاف اس انسانیت دشمن مہم کا خاتمہ کرنے کے لیے مضبوط اقدامات نہ اٹھائے تو بھارت سے ایک بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں ہیں کہ جو بار بار ہمارے سامنے آتی بھی رہی ہیں، لیکن یہ ہماری اپنے اندرونی معاملات جس درجے پہ پہنچ گئے اور جس طرح کی، جسے آپ کہیے کہ معاملات جو ہے، جس آپ حضرات کے علم میں ہے جو اس وقت تماشا لگا ہوا ہے اور جس قسم کی خرید و فروخت ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ ہی خیر کرے اس ملک کی۔ ہر سوچنے سمجھنے والا انسان جو ہے بہت شدید پریشان ہے کہ آئندہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔